اتنی محبتیں، اتنا پیار کرنے والے پیغمبر، لیکن آج ہماری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ امت کیا کرتی ہے، محبت کا اظہار کن طریقوں سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ربیع الاول کا مہینہ ابھی آپ کے سامنے گزرا، ابھی جاری ہے کہ امت نے کیا صلہ دیا ہے اس محبتوں کا، اور کون کون سے طریقے اختیار کرتی ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں برہنہ عورتوں کو نکالتے ہیں اور نام دے لیتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ آپ ذرا فرقہ واریت سے ہٹ کر، ذرا جماعتوں سے ہٹ کر، ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ ایمان سے بتائیں کہ برہنہ عورتیں اور لڑکیاں بازاروں میں نچوا کر یہ اللہ کا دین ہے؟ خدا کی قسم یہ اللہ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس کا حکم آپ نے نہیں دیا ہے، بلکہ آپ کا دین تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی کی بیویوں، اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرہ، اے امت کی ماؤں، امت والے تمہیں اپنی مائیں کہتے ہیں، اور واقعی تم امت کی روحانی مائیں ہو، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ تمہیں امت کی مائیں کہہ رہا ہوں، لیکن امت کی مائیں ہونے کے باوجود تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ۔ جب امہات المومنین کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو امت کی عورتوں کو برہنہ کر کے دین کے خاطر نکالنا، یہ کون سا دین ہے یار؟ ٹھیک ہے، گلیوں میں پھرا کر، ٹھیک ہے، اور بدعت آپ دیکھیں یہ بانج نہیں ہوتی، یہ ہر گلی میں بچہ دیتا رہتا ہے، یہ ہر گلی میں انڈا دیتا رہتا ہے، ہر گلی میں اس کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ اور سنت تو وہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انگلینڈ میں صبح کی سنتیں 3 پڑھی جا رہی ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ میں، اسپین میں، یورپ میں، روس میں یا سعودی عرب میں کوئی صبح کی 2 رکعت سنت یا 2 رکعت فرض، وہ فرض 2 کے بجائے 4 پڑھے جاتے ہیں، یا سنت 2۔ سنت چاہے پاکستان میں ہو، گورسیا میں ہو یا سعودی عربیہ میں ہو، سنت ایک ہی ہوتا ہے، اور بدعت اس گلی میں الگ رنگ کا، اس گلی میں الگ رنگ کا، اس گلی میں الگ رنگ کا، اور بدعت ایک سال ایک رنگ کا، دوسرے سال دوسرا بچہ دیتا ہے، تیسرے سال تیسرا بچہ دیتا ہے، بچے دے دے کے آج یہاں تک پہنچی بات کہ جنہوں نے قرآن میں تلاش کر کر کے کہ بھئی کوئی آیت مل جائے، کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں کہ بھئی یہ دلیل ہے، یہ عید منانے کی یہ دلیل ہے، آج وہ بھی سر چکرا گیا ان کا، وہ بھی سر مار رہے ہیں کہ لوگوں ایسا نہ کرو، لیکن امت کو جس گمراہی کے راستے پہ انہوں نے لگا دیا ہے، اب امت پیچھے مڑنے والی ہے۔ اب محبت کا دعوے دار صرف وہی ہو سکتا ہے، اور عاشق رسول صرف ان کی نظر میں وہی ہو سکتا ہے جو لڑکیوں کو نچواتا ہے، جو خود ناچتا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھتے بڑے بڑے کرتے، بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے جبے، لیکن وہ ایسا ڈانس کرتے نظر آئیں گے آپ کو، خدا کی قسم ہے آپ کسی میراثی سے پوچھ لیں اور آپ ان سے کہیں کہ ایسا ڈانس بلا پریکٹس کیے، ایسا ڈانس بلا ڈانس کے کلاس لیے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا نہیں بھائی، ہاں مخائز پیر صاحب نے کوئی کلاس لگائی ہے، کسی سے سیکھا ہے، تو پھر ایسے میراثیوں کو، ان کے کاموں کو نبی کے ساتھ مت جوڑیے۔ خدا میں منت کرتا ہوں ایسے لوگوں کے کاموں کو رسول کے ساتھ نہ جوڑیے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ اس کو اگر آپ محبت رسول کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ محبت اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ نبی کی دشمنی اور بغاوت ہے، یہ نبی کی دشمنی ہے اور یہ بغاوت ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ امت کو آپ دیکھ لیں کہ کن طریقوں سے آپ اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیوں کیا ہے، ہاں یہ کیک کاٹتے ہیں رسول اللہ کا نام لکھ کر، مسجد نبوی کا وہ گنبد بنا کر، اور اس پہ چوری چلا دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ پوچھ لیں یہ کیوں کیا ہے، یہ کہیں کہ خدا کی قسم محبت رسول میں کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں مگن ہو کے کیا ہے، تو آپ اسے مان لیں گے کہ یہ ٹھیک کیا ہے۔
نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ بدعات ہے، شرکیات ہے، گند ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بہت سنگین دور ہے، آخری تقریباً قیامت کے علامات اگر آپ دیکھ لیں تو موٹے موٹے ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ موٹے رہتے ہیں، کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں آپ دیکھ لیں، اسی سرزمین سے ایک جنگ اٹھے گی، اور آپ دیکھ لیں آج کل، اس میں انشاءاللہ مستقل بات کروں گا، آج چونکہ ہمارا اسی سلسلے میں آخری جمعہ تھا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے، علاقے فتح کرتے کرتے بالاکوٹ کی سرزمین تک آپ پہنچے اور وہیں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج بھی بالاکوٹ کی سرزمین پر ان کے قبر موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں دہلی کے، اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور اس وقت بادشاہ اکبر ثانی، اس نے حکم دیا کہ جائیں اور مسجد کے کمرے سے یہ تبرکات نکال کے لیں تاکہ میں بھی زیارت کروں۔ تبرکات لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس، اور تبرکات یعنی منہ مبارک، ٹھیک ہے، آپ کی زلف مبارک، زلفیں، ٹھیک ہے، آپ کے نالین مبارک، یہ بڑے احترام سے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے دیکھا، زیارت کی، سینے سے لگایا، چوما، لیکن لوگ جو لے کے آنے والے تھے وہ رو رہے ہیں۔ کہاں اللہ کے بندو تمہیں کس چیز نے رلائے، کیوں رو رہے ہو؟ کہاں جی آج بڑی بے ادبی ہوئی ہے۔ وہ جو مولوی ہے شاہ اسماعیل، اس کے سامنے مسجد کے کمرے سے ہم تبرکات اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، اس نے بے ادبی کی ہے۔ یہ نوجوان دیکھتے ہیں کل کوئی بھی ادب نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ اسے۔ شاہ جی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آؤں گا ضرور لیکن میں جھکوں گا نہیں، کیونکہ میں سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں، میں یہ ماتھا صرف اور صرف اللہ کے سامنے رگڑتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا شاہ جی ذرا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تو کچھ باتیں کریں۔ آپ شروع ہوئے شاہ جی رحمہ اللہ سے، آپ نے آپ کی ہجرت بیان کی، آپ کے غزوات کا ذکر کیا، آپ کی سیرت پہ بولے تو بادشاہ بالکل حیران بیٹھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب آپ نے خوب سیرت بیان کی تو بادشاہ نے خود کہا شاہ جی ذرا صبر کریں، مجھے آپ یہ جواب دیجئے کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ سیرت بیان کرتے ہیں، اتنا علم ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ نے تبرکات کی ادب میں آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، کیوں؟ ہوشیار تھا نا، بڑی لمبی، بڑی دور سے پانی باندھ کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں اٹھے؟ شاہ جی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو منہ مبارک ہے، زلفیں مبارک ہیں، یہ جو آپ نالین مبارک لے کے آئے ہیں تبرکات، یہ آپ کی طرف منسوب ہے، لیکن کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے نالین مبارک ہے، یہ آپ ہی کے منہ مبارک ہے، یہ آپ ہی کے زلفیں ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی یہ بات ہے، اس کے ادب میں اٹھنا چاہیے، تو پھر آپ مجھ سے بڑے بے ادب ہیں بادشاہ سلامت۔ آپ بھلے ہی بادشاہ ہو، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس لائی گئی ہیں، آپ خود چل کر کیوں نہیں گئے؟ بادشاہ حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اور شاہ جی آگے فرماتے بادشاہ سلامت تیسری بات، ذرا بخاری اگر یہاں پر ہے تو لے آئیے، بخاری شریف لے کے آئیے۔ یوں کھول کے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بادشاہ میں تو حیران ہوں آپ کی اس محبت پہ اور آپ کی اس عشق پہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں صرف منسوب ہیں، کوئی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، اور بخاری شریف میں 9000 یا 7000 یا مقررات کو ہٹا کر 4000 صحیح حدیث بما سند آپ سے، آپ کی اس معصوم زبان سے منقول ہے، لیکن وہ سارے 4000 کا وہ مجموعہ حدیث لایا گیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں۔
اور پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کتاب میں سے آپ کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ایک حدیث میں نے بیان کی ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور آپ نے سونے کے کنگن بھی پہنے ہیں، سونے کا تاج بھی پہنا ہے۔ یہ کون سا ادب ہے؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی بات تو شاہ جی کی ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، نکلی اور لکڑی کا یہ کاغذ کے وہ آپ کے نالین مبارک کا نقشہ کبھی ماتھے پہ کبھی یہاں پہ، پھر دیکھے تو نالیوں میں پڑا رہتا ہے، پھر دیکھے تو کبھی، یہ ساری چیزیں اس کا کوئی صحیح سند سے اصل دین اگر بیان کرو تو پھر وہ بات ہے نا کہ بادشاہ سلامت یہ حرام ہے، حدیث میں بیان ہے یہ حرام ہے، لیکن آپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور، یہ راستے جو الگ ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، حلوے تو بند ہو جائیں گے، یہ کھیر یہ کیلے یہ امرود یہ فروٹ یہ سارے تو بند ہو جائیں گے، کوئی مر جائے 40 دن تک مولوی کا کھانا بند ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو وہی بات ہے نہ تیرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی اور، یہ راستے جو الگ ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو خرافات کیے گئے ہیں اس مہینے میں، اور یہ جو لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے اور جو لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، خدا کی قسم یہ محمد کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ اللہ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں، اور جب موت کی باری آئے تب زبانوں پہ جاری و ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ دنیا میں کسی کونے پر بھی مجاہدین اسلام لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ ان مجاہدین کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے یہود کے بچے کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ سب دل سے دعا کریں نماز کے بعد۔